السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام ہمنا ہے اور میں خود سے خدا تک کا راستہ یہ پوڈ کاسٹ بناتی ہوں، جس میں اس انٹینشن سے اپنی آواز، اپنی سوچ اور انسائٹس شیئر کرتی ہوں کہ شاید کوئی کہیں پر میرے جیسا ہوگا جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، یا اس کو اور زیادہ جاننا چاہتا ہے، یا اس کو اپنے نزدیک محسوس کرنا چاہتا ہے۔ اکثر اوقات ہم دنیا میں چیزوں کو دیکھتے ہیں اور شکر تو کرتے ہیں اللہ کا، بٹ اس شکر میں ایک اندر کا دل کا احساس مسنگ ہوتا ہے، اور اس کی بڑی شدت سے مجھے لگتا ہے ضرورت ہے ہمیں کہ رک کر ہم اس احساس کو سمجھیں۔ آج جو میں بات کرنے والی ہوں از آل اباؤٹ انٹیوشن۔ اکثر لوگ انگریزی میں انٹیوشن بولتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں الہام۔ ہمیں الہام آیا۔ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ قرآن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوئی تھی تو وہ ایکچولی ان کے کانوں میں سنائی دی گئی تھی۔ بچپن میں جو پہلا سب سے ہمارا سینس ڈیولپ ہوتا ہے ماں کی پیٹ میں، وہ بھی سننے کی ہی طاقت ہوتی ہے۔ آواز سے ہم اپنے ماں کو پہچانتے ہیں، اور آواز ہی تھی جس کے تھرو اللہ نے اپنی پوری کتاب نازل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الہام، وحی، انٹیوشن، یہ ساری ایک ہی باتیں ہیں۔ یہ ہوتی ہیں جب آپ کا دل صاف ہو تو آپ کو اللہ کی آواز بھی صاف آتی ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے اس آواز کو، انٹیوشن کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ موسٹ ٹائمز آپ اسی کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ یہ میرے دل کی آواز ہے یا میرے دماغ کی آواز ہے۔ آف کورس تھرو دا ہول جرنی میں لوگوں کو سکھاتی یہی ہوں کہ کس طرح سے اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو ایک الائنمنٹ میں لے کے آنا ہے، مطلب ایک لائن میں لے کر آنا ہوتا ہے، تاکہ دل جو سوچے، دل جو سمجھ رہا ہے اور چاہ رہا ہے اور فیل کر رہا ہے، وہی دماغ پھر کرے، تو دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے۔ جیسے روح کی جسم سے دوستی اور جسم کی روح سے دوستی، اسی طرح سے جیسے ہماری خدا سے دوستی اور خدا کی ہم سے دوستی۔ مگر ان چیزوں کے لیے وقت لگتا ہے، آپ کو کمٹ کرنا پڑتا ہے، اور 5 چیزیں میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہیں جو کہ میں اپنی لائف میں لگاتار ہر روز تقریباً کرتی ہوں، جس کے تھرو میری انٹیوشن ریز ہوتی ہے، یا میں ان ٹیون ہو جاتی ہوں۔ تو سمجھے جیسے کہ ایک ریڈیو فریکوینسی ہے، اور ہمیں اس کی فریکوینسی میں اپنے آپ کو لے کر آنا ہے، اس کو ٹیون کرنا ہے اپنے آپ کو، تاکہ ہم وہ آواز سن سکیں جو ہمارے خدا سے آتی ہے۔ اور یہ بہت آسان کام نہیں ہے، اس میں محنت لگتی ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے آسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرا جو طریقہ ہے، سب سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو کہوں گی وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ وقت گزارنا، چاہے وہ گاڑی میں ہو، گھر پر ہو، کہیں پر بھی ہو، بٹ کمٹ کر کے کہ میں یہ وقت خود کے ساتھ گزاروں گی یا گزاروں گا، جس میں میں صرف اپنے آپ سے بات کروں گی یا کروں گا، تاکہ میں اپنا ساتھ دے سکوں۔ دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، آپ کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور وہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہے ہمارا اس دنیا میں۔ جب آپ خود کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنی اس آواز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کی آواز خدا سے آتی ہے، وہی ہے جو آپ کے دل میں کوئی الہام، کوئی احساس، کوئی ایسی انٹیوشن ڈالتا ہے، اور پھر ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا آپ اس کی آواز پر یقین کرو گے، اپنی انٹیوشن پہ یقین کرو گے، وہ الہام پر یقین کرو گے جو اس نے آپ کو بھیجا ہے، یا آپ دنیا کے چکروں میں، دنیا کے لوگوں کی آوازوں میں پھنس کر رہ جاؤ گے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا کنیکشن غیب سے رکھیں، اپنا ایمان غیب پر لائیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ سے کنیکٹ کرنا ہے، اور وہ کیسے کنیکٹ کرنا ہے؟ اپنے ساتھ بیٹھ کر 10 منٹ، 20 منٹ، جتنا بھی وقت آپ دے سکتے ہیں، سونے سے پہلے یا صبح جب اٹھتے ہیں یا دوپہر میں لنچ کرتے ہوئے۔ ایکچولی آئی ووڈ آئیڈیلی ریکمینڈ کہ اگر آپ وہ وقت جو اپنے ساتھ گزار رہے ہیں وہ کھاتے ہوئے نہیں، سگریٹ پیتے ہوئے نہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں کتاب پڑھتے ہوئے اپنے ساتھ وقت گزارا، نہیں نہیں نہیں،
آپ نے اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے آج میں کیسا فیل کر رہی ہوں یا فیل کر رہا ہوں، اور پھر اس کو محسوس کرنا ہے. بات کرنا ہے اپنے آپ سے اس طریقے سے جیسے کہ آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں. آپ کو اندر کی طرف اپنی انرجی کو چینل کرنا ہے اور اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دن میں ہر روز کمٹ کر کے وقت نکالیں. آئیڈیلی اگر اسی ٹائم پر نکالیں جو روز آپ کر سکیں، تاکہ آپ کی باڈی، آپ کا دماغ، آپ کا دل ٹرین ہو جائے کہ آپ اس کو یہ وقت میرا ہے اور یہ وقت میں اپنے آپ سے گفتگو کروں گی یا کروں گا. اینڈ آٹومیٹکلی پھر آپ اس وقت کو ایکسٹینڈ کرنے لگ جاتے ہیں. جہاں آپ 5 منٹ سے شروع کریے، پھر 10 منٹ پہ جائیے، پھر اس سے 20 منٹ پہ آئیے، اس کو ایکسٹینڈ کریے. جتنی زیادہ آپ اپنے آپ سے دوستی کریں گے، اپنے آپ سے گفتگو کریں گے، اپنی روح کو پہچانیں گے، اپنے دل کو سمجھیں گے، اتنا زیادہ آپ کا دل صاف ہوگا اور آپ کو آپ کے اللہ کی آواز، ان کا الہام پاک اور صاف طریقے سے سنائی دے گا اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگی. دوسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ویلیو ڈوئنگ دا تھنگس دیٹ میک یور ہارٹ فیل الائیو. اکثر اوقات وہ چیزیں کریے، بلکہ وہ چیزوں کو اہمیت دیجیے جو چیزوں سے آپ کے دل کو سکون ملے. جیسے کہ فرض کریے کچھ لوگوں میں آپ کو شام میں شادی میں جانا ہے یا کھانے پہ جانا ہے یا کوئی اسکول کلاس کی کوئی اسائنمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب وہاں جائیں گے آپ کو مزہ نہیں آنے والا ہے، تو آپ پھر بھی مگر جاتے ہیں. دنیا کے رکھ رکھاؤ میں، کوئی دباؤ میں آ کر کسی کی بات، کسی کا کچھ پروٹوکول، جو بھی آپ کو دنیا کے مسئلے مسائل ہیں، آپ اس کے خاطر چلے جاتے ہیں. مگر جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کا دل صرف پستا ہے، رائٹ؟ آپ کو مزہ بھی نہیں آیا، آپ کو سکون بھی نہیں ملا، چخ 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 ہوئی، چی 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 چی، بیکار باتیں ہوئیں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، بکواس قسم کی باتیں ہوئیں. آپ جا کے بیٹھ کر واپس آ گئے، مطلب آپ کا کوئی گروتھ نہیں ہوا، آپ کے دل کو کوئی سکون نہیں ملا. تو آپ نے وہ کاموں کو ویلیو زیادہ دینی ہے. ایسی جگہوں پہ نہیں جانا ہے جن جگہوں پر آپ کے دل کو سکون نہ ملے. ان لوگوں سے دور رہنا ہے، انگیج نہیں کرنا ہے جہاں پر آپ کو اپنی انوردینس فیل ہو، جہاں پہ آپ کو چھوٹا محسوس کرایا جائے. وہاں پہ آپ نے نہیں جانا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ویلیو کریں گے، جب اپنا وقت ویلیو کریں گے جو آپ کے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں دیا ہے، آٹومیٹکلی آپ اپنے دل کو صاف رکھیں گے، غلط باتوں میں اور سوچوں میں نہیں پھنسیں گے، اور آٹومیٹکلی آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے جسٹ تھرو کلیننگ یور ہارٹ. کیونکہ آپ کے دل میں کوئی فضول باتیں نہیں پھنسی ہوئی ہوں گی اور آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میرا دل تو پاک ہے. اور جب آپ کا دل پاک ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو اپنے دل کی آواز صاف طریقے سے آئے گی. تیسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ریگولر، مطلب اپنی لائف میں لوگ، جگہیں اور ان سے آپ نے ریگولر بریکس لینی ہے، وچ آلسو مینس کہ سوشل میڈیا سے آپ نے بریک لینی ہے. فرض کریے آپ کا پورا دن کام کمپیوٹر پہ گزرتا ہے، یا جو بھی آپ اسکرین کے آگے گزرتے ہیں یا فون کو تاڑتے ہوئے گزرتا ہے، یا جو بھی بہرحال آپ کا گزرتا ہے ٹائم، اس سے آپ نے بریک لینی ہے. جب آپ لگاتار کوئی چیز کرتے ہیں نا، تو آپ اس لگاتار جو چیز کر رہے ہوتے ہیں اس کے غلام بن جاتے ہیں. تو اگر آپ روز کسی شخص سے مل رہے ہیں، روز کسی شخص سے بات کر رہے ہیں، روز کسی جگہ پر جاتے ہیں، روز اسی جگہ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک منوٹنس، ایک لگاتار اگر آپ روز وہی کرتے رہیں گے تو وہ آپ کو سلیو بنا دے گا، غلام بنا دے گا. آپ نے اپنی دنیا کی غلامیت سے، آئی ڈونٹ نو کہ اگر یہ ورڈ بھی ہے کہ نہیں، بٹ غلامیت سے اپنے آپ کو توڑنا ہے. وہ چینز آپ نے توڑنی ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا کے غلام بن چکے ہو، یا اس چیز کے غلام بن چکے ہو وہ جو آپ روز کرتے ہو. بیکاز یو سی، اگر آپ کوئی چیز روز کرتے ہو تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا خدا بن جاتا ہے. بیکاز آپ لگاتار اسی کے بارے میں سوچتے رہو گے نا، آپ کے پاس تو وقت بھی نہیں ہوگا اپنے بارے میں سوچنے کا، تو پھر وہ آپ کا خدا بن جاتا ہے. تو اس لیے ریگولر بریکس اگر آپ لوگوں سے، جگہوں سے، چیزوں سے، اپنی حرکتوں سے، ایڈکشن سے، جو بھی آپ کرتے ہو، جو روز کرتے ہو، ان کو بریک دو. کسی نہ کسی، جیسے ہفتے میں 7 دن آپ ایک چیز کرتے ہو تو اس کو ایک دن بریک دے دو کہ میں نے سنڈے کو یہ نہیں کرنا کام، یہ منڈے کو میں نے نہیں کرنا، یا میں نے اس شخص سے اس دن
کم بات کرنی ہے، یا بس باضابطہ لائک یو ریئلی ہیو ٹو کانشیسلی لائک آپ نے چوز کرنا ہے جان کے سوچ کے سمجھ کے کہ میں نے یہاں سے بریک لے لینی ہے اور اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے لینی ہے، اپنی دماغ اپنے سکون کے لیے لینی ہے۔ چوتھی چیز جو کہ بہت 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 اہم ہے، اپنی انٹیوشن کو بڑھانے کے لیے آپ نے بولنا ہوگا سچ۔ سچ مطلب جو کہ کبھی کبھی انکمفرٹیبل ہو سکتا ہے، جو کہ مشکل ہو سکتا ہے سچ بولنا، بٹ ہم نے بولنا ہے سچ۔ سچ بولیں گے جب آپ، اور دوسروں سے بولیں نہ بولیں وہ تو الگ سٹوری ہے، وہ کبھی پھر اور کوئی پوڈ کاسٹ میں شیئر کریں گے، مگر آپ نے بولنا ہے سچ اپنے آپ سے۔ جب آپ اپنے آپ سے سچ بولیں گے، آپ آٹومیٹکلی اپنے دل کو پاک کر رہے ہوں گے، کیونکہ جھوٹ سے آپ کا دل جیسے سمجھیے کہ اس پہ کالا رنگ چڑھ جاتا ہے، سچ سے آپ کے دل کی روشنی چمکتی ہے۔ سچ سے بڑھ کر کوئی اور قیمتی ہیرا ہے ہی نہیں آپ کی لائف میں۔ سچ مشکل ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے، اس کو بولنے میں کافی محنت لگتی ہے، آپ اکیلا پن محسوس کریں گے اگر آپ سچ بولیں گے، مگر سچ آپ کو آپ کے خدا کے نزدیک لے جائے گا۔ سچ آپ کو آپ کا دل پاک کر کے دے گا۔ سچ سے آپ دنیا میں ہو سکتا ہے کامیابی نہ حاصل کریں، مگر اپنے اللہ کے پاس کامیابی ضرور حاصل کریں گے۔ تو سچ بولنے سے آپ کی انٹیوشن جو ہے وہ اور اسٹرانگ ہوتی ہے، بیکاز پھر آپ اپنے آپ کو لائی نہیں کرتے، اپنے آپ کے اوپر ماسک نہیں پہنتے، پریٹینڈ نہیں کرتے، آپ ڈرامہ نہیں کر رہے، آپ جی رہے ہیں وہ سچ جو آپ محسوس کرتے ہیں، وہ جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کے دماغ میں ہے، وہی آپ کی زبان میں ہے، اور وہی آپ کی حرکتوں میں پھر نظر آتا ہے۔ تو سچ بولنا بہت ضروری ہے۔ یہ تھا ہمارا چوتھا پوائنٹ۔ پانچواں پوائنٹ، کوشش کر کے جتنی زیادہ ہو وقت گزاریے نیچر کے ساتھ، ہوا سے گفتگو کریے، پھول پتوں کو دیکھیے، چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھیے، کچھ نہیں تو زو چلے جائیے، جانوروں میں کو محبت بانٹیے، جانوروں کو کھانا ڈالیے، آسمان کو دیکھیے، گھاس کو دیکھیے اور سوچئے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت نرم کارپیٹڈ دنیا بنائی ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کے قدم اس پہ جب چلیں تو آپ کو سافٹنس محسوس ہو، گھاس ہمیں چبھتی نہیں ہے۔ وقت گزاریے نیچر میں ود دا 4 ایلیمنٹس لائک آگ، پانی، ہوا اور زمین، ان سے اپنا کنیکشن بڑھائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے سیکھیے۔ یہ کل کائنات جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے نا، وہ اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر، اس سے سیکھیں اور اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ وہ جو ہم سے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ جب ہم دنیا کی کائنات کو دیکھ کر اس کو سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، آٹومیٹکلی ہم ایک او میں چلے جاتے ہیں، ہم ایک ونڈر میں چلے جاتے ہیں کہ واو، اللہ میاں نے کتنا خوبصورت آسمان بنائے، کتنی پیاری چڑیا بنائی، کتنا اچھا شیر بنائے۔ ہم جب ان ساری جگہوں چیزوں سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ہر چیز سے، شیر سے، چونٹی سے، ہوا سے، آگ سے، پانی سے، بندر سے، ہاتھی سے، لومڑی سے، چیتے سے، ان سب چیزوں سے ہمیں ہمارے اللہ کی یاد آتی ہے کہ یہ اس نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ جب ہم ان کو دیکھ کر اللہ کی کریشن کو یاد سمجھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ ہمارے کتنے پاس ہے، اور اس نے یہ پل کائنات آپ کو اور مجھے سکھانے کے لیے بنائی ہے کہ ہم ان جانوروں کی طرح، جیسے یہ سارے جانور، ہوا، پانی، یہ سب چیزیں، بادل، آسمان، جھاڑ، پہاڑ، یہ سب ایک عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ہمارے اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا ہے۔ اینڈ دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ جب ہم نیچر سے کنیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو اللہ کی نعمت، اس کی آیات سمجھ کر دیکھیں، ان سے کنیکشن بڑھائیں۔
اینڈ دیز آر دا 5 تھنگس، جن 5 چیزوں کی وجہ سے میں ریکیپ کر دیتی ہوں ایک دفعہ آپ کے لیے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے اپنے آپ سے دوستی کرنا. دوسری چیز وہ چیزوں کو اہمیت دینا جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو سکون ملتا ہے اور وہ کرنا، جیسے کہ آرٹ، پینٹنگ، واک، کھانا پکانا، جو بھی آپ کو جس بھی کام میں آپ کو سکون ملتا ہے آپ کے دل کو، وہ کرنا. تیسری چیز ان لوگوں سے اور ان جگہوں سے اور ان چیزوں سے بریک لینا جو بار بار آپ رکھتے ہو اپنے دل میں، لائک روزانہ جو چیزیں آپ کرتے ہیں ان سے بریک لے کر کچھ نیا کرنا، تاکہ آپ کے برین ویوز جو ہیں وہ ری پروگرام ہوں، آپ کسی کے غلام نہ بنیں. جو چوتھی چیز ہے وہ ہے اپنے آپ سے سچ بولنا. جب آپ اپنے آپ سے سچ بولنے لگیں گے، اوروں سے سچ بولنے لگیں گے، آپ کا دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، اور اپنے اللہ کی آواز مطلب اس کے الہام اور انٹیوشن آپ کا انکریز ہو جائے گا. جو 5ویں چیز ہے وہ ہے نیچر میں ٹائم سپینڈ کرنا، تاکہ آپ اپنے اللہ کا ذکر نہ کہ صرف دیکھ سکو بلکہ سن سکو، چڑیا کی چہچہاہٹ میں، ہوا کے پتے کو چھونے میں، پھول کی خوبصورتی سے نکھرنے میں، ان سب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے آپ کا نیچر. اینڈ سو نیچر سے کنیکٹ کرنا. یہ ہے میرے 5 فیوریٹ پوائنٹس. اگر آپ کو کچھ اور آتا ہے انٹیوشن، الہام، تو پلیز ایڈ کر دیجیے کامنٹ کے سیکشن میں تاکہ اور لوگ بھی پڑھ لیں. بٹ دیز آر تھنگس 5 تھنگس دیٹ آئی پریکٹس آن ڈیلی بیسس، روزانہ، تاکہ میں اپنی کنیکشن اپنے روح کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، غیب کے ساتھ پکا اور پختہ کر سکوں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ میرے آرٹ سیشن میں جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کہ آن لائن ہوتے ہیں منڈیز، فرائیڈیز اور وینسڈیز کو، آپ جوائن کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو، آپ کو آرٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آیتیں اور خدا کے ناموں سے انسپائر ہو کر پینٹ کرتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کو اچھا لگا ہے، کوئی سبق سیکھنے کو ملا ہے، تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے. اگر آپ کو اچھا لگے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. بہت سارا پیار، بہت ساری دعاز. آئی ہوپ کہ آپ اپنے اللہ کو اپنے بہت نزدیک محسوس کریں اور ہمیشہ جانیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو سن رہا ہے، اور وہی ہے جو آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.